السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات ہم اپنے آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے کچھ معلومات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور ان معلومات کو سنیے، آپ بھی سنیے، میں بھی یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں بدترین قسم کی پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، بدترین قسم کی پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ سیاسی نظام پہ اپنا کنٹرول حاصل کیا جائے، سیاسی نظام پہ مکمل گرفت ہو اور ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے شکنجے میں ہو۔ پورے کا پورا سیاسی نظام، پورے کا پورا معاشی نظام، پورے کا پورا عدالتی نظام، پورے کا پورا صحافتی نظام، یہ سارے کا سارا اپنے کنٹرول میں ہونا چاہیے، اور اس کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق اس کو آگے چلانا چاہیے۔ اور یہ کام ہم کس سے کروانا چاہ رہے ہیں؟ اور اپنی پسند کے اس وقت کٹ پتلی حکمران تلاش کیے جا رہے ہیں، اور پہلے بھی کٹ پتلی حکمران لا کے بٹھائے گئے، اور اس کا خمیازہ پاکستان نے، پاکستان کی قوم نے، پاکستان کی سلامتی نے، پاکستان کی معیشت نے، پاکستان کی سیاست نے وہ بھگت کے دیکھ لیا، اور پاکستان کی صحافت نے بھی دیکھ لیا۔ وہ جو کٹ پتلی تماشا آج سے 17 مہینے پہلے لگایا گیا تھا، اور اس کے سنگین ترین نتائج اس وقت پاکستان کو درپیش ہیں، پاکستان کی سلامتی کو، پاکستان کی سیکورٹی کو درپیش ہیں، اور وہ اس لیے کہ ہم انتہائی موسٹ کرپٹ لوگوں کو لا کے، موسٹ کرپٹ لوگوں کو جن کے کیسز لگے ہوئے تھے، جن کو سزائیں ہونی تھی، جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا، ان کو ہم نے لا کے اقتدار پہ بٹھا دیا، اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا۔ اور اب پھر ہم انہی کو، اور یہ جو معیشت اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، ہم پھر انہی کو لا کے بٹھانا چاہتے ہیں، اور ان کی منتیں کر رہے ہیں، سماجتیں کر رہے ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ بارگین کر رہے ہیں۔ یعنی کہ جو لوگ سزا یافتہ ہیں، سزا یافتہ لوگوں کے ساتھ اس وقت ہماری ملٹری لیڈرشپ بارگین کر رہی ہے، اور ملٹری لیڈرشپ ان لوگوں کے ساتھ جن کو عدالتیں سزائیں دے چکی ہیں، اور ان کو ایک نہیں 2 مقدمات میں سزائیں ہو چکی ہیں، ان کو آگے لا کے دوبارہ لا کے بٹھانا چاہتے ہیں۔ ایسی کیا مجبوری ہے، ہڈن کیا ہے، وہ میرا خیال ہے قوم کے ساتھ شیئر کر لینا چاہیے، کہ جن خاندانوں کے بارے میں پچھلے 30-35 سال سے ایک ڈھنڈورا پیٹا جاتا رہا، اور ایک چورن بیچا جاتا رہا کہ جناب یہ لوگ ہیں، یہ موسٹ کرپٹ لوگ ہیں، یہ لوگوں نے پاکستان کی سلامتی کو داؤ پہ لگایا ہے، ان کے کریڈٹ پہ میمو گیٹ ہے، ان کے کریڈٹ پہ ڈاؤن لیکس ہیں، ان کے کریڈٹ پہ پاناما ہے، ان کے کریڈٹ پہ سوئس اکاؤنٹس ہیں، ان کے کریڈٹ پہ پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ یعنی ان تمام خاندانوں کو دوبارہ سے، ان میں سے ایک خاندان آج کل بہت ہے، آج کل بھٹو خاندان بھی ایک سائڈ پہ ہو چکا ہے، باقی سب بھی فارغ ہو چکے ہیں، صرف نواز شریف صاحب کو وہ کہتے ہیں کہ جی لا کے ہم نے اقتدار پہ بٹھانا ہے، اور ہر صورت میں ان کو لے کے آنا ہے۔ تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی زیادہ منت سماجت کیوں کی جا رہی ہے، اور کیا ایسی مجبوری کیا ہے کہ آپ جن کے بارے میں 30 سال سے بتاتے رہے، اور انہی کو لا کے آپ بٹھانا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی اگر پہلے ذرا دیکھ لیں کہ کیا ہے جی، نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی ہے، عدالت کو مطلوب ہیں، مفرور ہیں، عدالت نے ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے، سزا یافتہ ہیں۔ 24 دسمبر 2018 کو العزیزیہ ریفرنس میں جج ارشد ملک مرحوم نے نواز شریف صاحب کو 7 سال قید اور 1.5 ارب روپے اور $2.5 کروڑ جرمانے کی سزا سنائی، اور اس کے بعد وہ جیل چلے گئے۔ اس کے بعد پھر معاملہ طے پا گئے، معاملہ طے پائے، اور ان کو جیل سے نکالا، اور ہسپتال سے نکالا رائیونڈ، اور رائیونڈ سے نکالا ان کو باہر بھیج دیا۔ اور یہ سارا کچھ اب ریکارڈ پہ آ چکا ہے کہ کس طریقے سے جیل میں ان کے ساتھ معاملہ طے پائے، ہر چیز آ چکی ہے۔ پھر دوران قید وہ ظاہر بیمار ہو گئے جی، اور پلیٹلیٹس کا معاملہ آیا، تو 29 اکتوبر 2019 کو 20 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض ان کو 8 ہفتوں کی جو ہے سزا، 8 ہفتوں کے لیے سزا معطل کی گئی، اور طبی بنیادوں پر ان کی ضمانت منظور ہوئی، صرف 8 ہفتوں کے لیے۔ پھر اکتوبر 2019 کو لاہور ہائی کورٹ نے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر انڈر ٹیکنگ کے بدلے نواز شریف صاحب کو 4 ہفتوں کے لیے ضمانت دی، اور ان کو باہر جانے کی اجازت دی۔ اور پھر 2 دسمبر 2020 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدم حاضری پر نواز شریف صاحب کو اشتہاری قرار دے دیا۔ نواز شریف صاحب کا سزا یافتہ جو مجرم ہے، اور یہ اسٹیٹس اس وقت چل رہا ہے۔ اور جب ان کو باہر بھیجا تو ساتھ ایک لیٹر بھی لگا کے بھیجا کہ جناب اس کا یہ پروفائل ہے، تو یہ سب کچھ ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر تو
نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو پھر تو باقاعدہ طور پہ ان سے معافی مانگنی چاہیے، اور معافی مانگنی، کیونکہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو سزا دلوائی گئی ہے ملٹری اس وقت کے آرمی چیف اور اس وقت کے ڈی جی ISI نے، تو اگر یہ بات صحیح ہے اور ان کو مجبوری ہے اور پتہ چل چکا ہے کہ نہیں یہ سارا کچھ 2 نمبری ہوا تھا، تو پھر تو ان سے معافی مانگنی چاہیے، بلکہ سب کے سامنے پوری قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ جناب یہ نواز شریف صاحب کو ہم نے غلط سزا دلوائی تھی، اور اگر وہ سزا صحیح تھی اور وہ سب کچھ صحیح تھا تو پھر اب ان کی منتیں اور ان کے ساتھ معاملات طے کیوں کیے جا رہے ہیں۔ اور اگر پاکستان کو، اور دوسری جانب یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی کیا جا رہا ہے، سائڈ پہ لگایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا تو خیر ان پہ تو عذاب نازل ہوا ہے، اور ان پہ تو وہ تو ان کے ساتھ تو سلوک ہی غیر ملکیوں جیسا ہو رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ غیر ملکیوں جیسا سلوک ہو رہا ہے، اور ان سے بہتر سلوک کلبھوشن یادیو کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ان سے بہتر سلوک جو ہے وہ باقی مجرموں کے ساتھ ہو رہا ہے جو جیلوں میں قید ہیں یا دہشت گردی میں ملوث ہیں، لیکن ان سے بدترین سلوک ہو رہا ہے۔ وہ پاکستان کے شہری ہیں اور پاکستان کی سیاست میں حصہ لینا چاہتے ہیں، آئین اور قانون کے مطابق لینا چاہتے ہیں، اور ان کا دور اقتدار صرف 3.5 سال ہے، 3.5 سالوں میں ان کے خلاف کوئی ایک بھی کرپشن کا کیس نہیں نکلا، لیکن اس کے باوجود ان کو اتنا مارا جا رہا ہے کہ اب رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور نہ صرف ان کو بلکہ ان کے ساتھ جتنے بھی ان کے لائک مائنڈڈ ہیں ان کے ساتھ بھی بدترین سلوک کیا جا رہا ہے۔ یہ اس وقت کی سچویشن ہے، اور مکمل طور پہ میڈیا کو کنٹرول کر کے، بلکہ کنٹرول نہیں کیا، گن پوائنٹ پہ اپنی پسند کا نیریٹو، اپنی پسند کا سب کچھ چلایا جا رہا ہے۔ تو یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے صرف ایک خاندان کے لیے، اس پولیٹیکل پارٹی کو، یعنی الیکشن، جمہوریت کا ایک بنیادی جز الیکشن ہے، الیکشن بھی نہیں ہونے دیا جا رہا، کہ وہ اس لیے نہیں آنے دیا جا رہا، الیکشن نہیں ہونے دیا جا رہا کہ وہ PTI جیت جائے گی، عمران خان صاحب جیت جائیں گے، ان کو ہم نے جیتنے نہیں دینا، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور اگر پولیٹیکل انجینئرنگ ہم کب سے کر رہے ہیں؟ ہم پچھلے 70 سالوں سے 76 سالوں سے، جب سے پاکستان بنا ہے، ہم پولیٹیکل انجینئرنگ میں PhD کر چکے ہیں، بلکہ PhD بھی چھوٹی ڈگری ہو چکی ہے، PhD اور PhD کر چکے ہیں۔ پاکستان کی معیشت، پاکستان کی سیاست، پاکستان کی صحافت، پاکستان کی عدالت، اس سارے کا کباڑہ، اور پاکستان کے جو مورالٹی ہے اس کا سارے کا سارا کباڑہ کس نے نکالا ہے؟ پاکستان میں اقتدار کس کے پاس رہا ہے؟ پاکستان میں اقتدار اگر کوئی ذمہ دار ہے ان 76 سالوں میں، یعنی کہ 76 سالوں میں 73 سال جن کے پاس اقتدار رہا، 73 سال اقتدار رہا، ان کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا رہا، جو کہ پاکستان کی معیشت کے بدترین اس حالت میں پہنچے، تو وہ ہونا تو یہ چاہیے جن کے پاس 73 سال کس کے پاس اقتدار رہا پاکستان کا؟ 11 سال جنرل ایوب خان کے پاس، 3 سال جنرل یحییٰ کے پاس، اور جنرل یحییٰ 2 ٹکڑے کروا کے گئے پاکستان کے، اور بنیاد جنرل ایوب خان صاحب کے دور میں رکھی گئی، تو 11 اور 3 14 سال۔ اور اس سے پہلے سکندر مرزا تھا، سکندر مرزا نے بھی وہی کام کیا جو کہ وہ جنرل ایوب خان سے پہلے، جنرل سکندر مرزا کی ایکسٹینشن ایوب خان، ایوب کی ایکسٹینشن یحییٰ خان، یہ ایک تواتر کے ساتھ جب سے میجر جنرل سکندر مرزا آئے اس وقت سے معاملات جو ہیں وہ خراب ہوتے گئے۔ اور میجر جنرل سکندر مرزا کون تھے؟ وہ وہی جناب میر صادق اور میر جعفر کی لڑی، اور جنہوں نے ٹیپو سلطان کے ساتھ کیا تھا، دھوکہ کیا تھا اسی خاندان سے، تو وہاں سے سلسلہ شروع ہوا۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ 1956 اور اس سے بھی پہلے، بلکہ 55 سے لے کر اور 72 تک یحییٰ خان اور ایوب خان اور سکندر میجر سکندر مرزا، یہ ان کا دور اقتدار ہے۔ پھر درمیان میں بھٹو صاحب آتے ہیں صرف 4 سال کے لیے، وہ ایک آئین دے کے جاتے ہیں، اور آئین دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو پھانسی لگا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں 11 سال ضیاء الحق صاحب آ جاتے ہیں، اور ضیاء صاحب یعنی کہ 11 سال وہ ہو گئے، اور پچھلے 15 سال ملا لیں تو یہ 26 سال ہو گئے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جنرل مشرف صاحب، جنرل مشرف صاحب کے 8 سال آپ وہ ایڈ کر لیں، 99 میں آئے اور 2008 میں گئے، اور یہ 9 سال وہ رہے، اور ان 9 سال کو مزید آپ ایڈ کر لیں پچھلے سالوں کے ساتھ، تو یہ تقریباً کوئی بن جاتے ہیں جی 15 سال ہو گئے، 1 اور 15 اور 2 17 سال، 17 اور 26 سال، 26 سال میں ایڈ کر لیں یہ 9 سال، تو یہ بن گئے 35 سال۔ یہ 35 ایئرز رہے
जनाब ये, और उसके बाद जनरल बाजवा साहब के 6 साल और जनरल कियानी साहब के 6 साल, और फिर खानदान कौन थे, एक भुट्टो खानदान और एक शरीफ खानदान, ये इख्तदार इनके पास रहा है। और ये मुकम्मल, अगर पाकिस्तान की मईशत की बर्बादी हुई है, पाकिस्तान को सत्यानाश हुआ है, तो फिर तो ये लोग हैं। तो इन लोगों को फिर इनका ट्रायल होना चाहिए, इन पे क्रॉस लगाना चाहिए और इनको बिठा देना चाहिए एक साइड पे, इनको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो 73 साल इख्तिदार रहे, 73 साल इख्तिदार जिनके पास रहा, वो तो मासूम करार दिए गए, उनको वापस लाया जा रहा है। और वही 73 साल के जो प्लेयर्स हैं वो आपस में बैठ के फैसला कर रहे हैं। एक मिलिट्री लीडरशिप है और दूसरी तरफ, और उसमें भी अब पीपल्स पार्टी को भी माइनस कर दिया गया। अब मौलाना साहब हैं और नवाज शरीफ साहब हैं, ये हरदिल अजीज जो हैं, इनको लाके बिठाया जा रहा है और इनके लिए तगोदो की जा रही है, इनके लिए कोशिश की जा रही है। और इनके ना आने का जो खदशा है, इसलिए इलेक्शन नहीं हो रहे, ना पंजाब के इलेक्शन हुए, ना खैबर पख्तूनख्वा के हुए। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ कि मुतनाज़ा बना दिया गया, बल्कि इनकारी हो गए कि इलेक्शन भी 90 दिन में करवाना लाजमी है। वो कहते नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है इसकी। तो हाइब्रिड सिस्टम भी फ्लॉप हो चुका, हाइब्रिड सिस्टम प्लस इस वक्त चल रहा है। तो ये सारे के सारे मामलात हैं, ये सारी की सारी सिचुएशन है। इस पे आखिर मजबूरी क्या है, ये अभी तक समझ नहीं आई कि हमारी मिलिट्री लीडरशिप को क्या ऐसी मजबूरी है कि जिसकी वजह से वो नवाज शरीफ साहब और मरीम साहबा के अब आगे मजबूर हैं। 9 मई का वाकया, जिसकी अभी तक तहकीकात नहीं हुई, अभी तहकीकात होनी है, जुडिशल कमीशन बने, क्योंकि चौधरी एतजाज अहसन साहब, सरदार लतीफ खोसा साहब बड़े वैलिड क्वेश्चन उठा चुके हैं, और बीबीसी की रिपोर्ट है वो बड़े वैलिड क्वेश्चन उठा चुकी है 9 मई के हवाले से, कि उसकी हकानियत, उसकी सदाकत और उसका एज इट इज जैसे कि बयान किया जा रहा है ऐसा है, तो उसके अंदर भी कई परत हैं, कई छुपे हुए राज हैं। वो उन राजों से पर्दा कैसे उठेगा। तो 9 मई को का इतना बड़ा हुआ कि जिसकी वजह से एक पूरी का पूरा निजाम ही और आइन ही एक साइड पे रख दिया गया। लेकिन वो 9 मई वाला ज्यादा बड़ा जुर्म था, या फिर जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को, यानी कि सिटिंग आर्मी चीफ को और सिटिंग DGISI को वो नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला में, कोयटा में, लाहौर में, कराची में और पेशावर में जब सरेआम जलसों में उनको चार्जशीट किया, वो बड़ा अफवाज पाकिस्तान के लिए और जर्नैलों की, हमारी फौजी क़यादत के लिए वो बड़ा सान्या था, या फिर ये बड़ा सान्या है। तो ये इस पे सोचना चाहिए कि क्योंकि अब क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि इनकी तहकीकात होनी चाहिए। जब तक तहकीकात नहीं होती उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल ये इस वक्त की सिचुएशन है, जो मैंने कहा जरा देखें कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से हम अभी तक भी बाज नहीं आ रहे, और क्यों नहीं आ रहे। तो जनाब इसलिए अब हो ये रहा है इस सारी सूरत हाल की वजह से कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो बिल्कुल दूसरी साइड पे जा चुके हैं, और पाकिस्तान के अवाम की बहुत बड़ी अक्सरियत दूसरी साइड पे जा चुकी है। वो एक साइड पे खड़ी है, तमाशा देख रही है, और उन पे एक निज़ाम मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, उन पे एक ख़ानदान को दोबारा मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, जिसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और मेरा ख्याल है कि अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो इसके नताइज कोई अच्छे बरामद नहीं होंगे। क्या नताइज बरामद हो सकते हैं वो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में कोशिश करूंगा।